نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ اللہ نے صفر انسان کو عطا کیا، اس لیے انسان اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں افضل۔ اللہ نے پہاڑوں سے کہا کہ اے پہاڑوں میری محبت کا بوجھ اٹھا لو گے، میری محبت کا بوجھ اٹھا لو گے۔ پہاڑوں نے کہا اے اللہ میری محبت کا بوجھ نہیں اٹھا پائے۔ پھر اللہ نے درختوں سے کہا کہ اے لمبے لمبے درختوں، اونچے اونچے درختوں، تم میری محبت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو انہوں نے بھی ہاتھ جوڑے کہا اے اللہ ہم تیری محبتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے حیوانات سے کہا اے حیوانات تم میری محبت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا اے رب الرحمن ہم سب کچھ اٹھا سکتے ہیں، تیری محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تیری محبت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس سے بھی پوچھا اس نے منع کر دیا۔ میں سمندروں سے اللہ نے کہا میری محبت کا بوجھ اٹھا لے گا؟ نہیں اللہ تیری محبت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور پھر اللہ نے حضرت انسان کی طرف توجہ فرمائی، جیسا کہ اس کی شان کیا ہے۔ تو انسان سے پوچھا میری محبت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ لپک کے کہا ہاں تیری محبت کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ دوڑ کے کہا تیری محبت کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اچھل کے کہا تیری محبت کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا میری محبت کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے، کبھی اس محبت کے بوجھ میں منصور کی طرح تجھے سولی پر بھی چڑھایا جائے گا، کبھی پتھر بھی مارے جائیں گے، کبھی دیوانہ بھی کہا جائے گا، کبھی ستایا بھی جائے گا، کبھی ظلم بھی کیا جائے گا۔ اگر انسان نے کہا چاہے جو ہو جائے، چاہے میرا وجود رہ جائے، چاہے بکھر جائے، مگر میں تیری محبت کا بوجھ اٹھا لوں گا۔ لا تیری محبت کا بوجھ میں اٹھانے کے لیے تیار ہو، لا تیری محبت کا بوجھ میں اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ نے کہا اے انسان جا تجھے ساری مخلوق میں سب سے افضل بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، ذکر غوث اعظم، کلمہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت کا بوجھ انسان نے اٹھایا تو اللہ نے انسان کو بہت بلند کر دیا، بہت بلند کر دیا، بہت بلند کر دیا۔ اور فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ یہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ زمین میں جائے گا تو لڑائی جھگڑا کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے آدم کو بنانے کا ارادہ کیا، کہا زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیسے وہ خلیفہ بنا رہا ہے؟ یہ زمین میں جائے گا، جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، فساد مچائے گا، زمین جائیداد لوگوں کی قبضہ کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ نے کہا ہے فرشتوں میں سب جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، مگر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک زندہ باد، زندہ باد۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے کہہ تو دیا، اللہ نے کہہ دیا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے قائل بھی کیا، اسی لیے جتنے پیغمبر آئے سب انسانی شکل میں آئے، جناتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم کو دماغ میں ڈالا جانے لگا، اب سن لے مزاج بن گیا، ابھی جلدی مزاج بھی نہیں بنتا، آج مزاج بن گیا تو سن لے۔ مزاجی تقریر کبھی کبھی کرتا ہوں، یہ سجد بھائی خوش نصیبی ہے، غوث پاک کا فیضان جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم جب آگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے، آگ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، شیطان ایک بوڑھے شیخ کی صورت میں حاضر ہوا، بزرگ کی صورت میں حاضر ہوا۔ کہا ابراہیم جان کا معاملہ ہے، پران کا معاملہ ہے، اور جان ہے تو جہان ہے، اگر رہو گے زندہ تو سب چیز دیکھو گے۔ سنو اس آگ میں جانے سے انکار کر دو اور فرعون جیسا نمرود جیسا کہتا ہے ویسا مان دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو نے ابھی حضرت انسان کو جانا کہا ہے، اور انسان کو تو کیا جان نہیں سکتا تو پیغمبر کو تو کہاں سے سمجھ پائے گا؟ تو کہا یہ کیا دیوانگی ہے؟ کہا تو نہیں سمجھے گا، یہ بات راز کی ہے، یہ عشق کی ہے، یہ محبت کی داستان ہے۔ تو کہا کیا ہوگا؟ کہا میں آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب آگ میں جانے لگے اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور کہا فرشتوں تو کہتے تھے کہ زمین میں جھگڑا لڑائی کرے گا، دیکھ ابراہیم میری محبت میں آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، دیکھ میری محبت میں آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے۔ فرشتے پکار اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
تو نہیں جانتا. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت زکریا کو درخت نے کاٹا گیا. اللہ نے فرشتوں سے پوچھا, دیکھا؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم نہیں جان پائے کہ تو کیسی مخلوق بنا رہا ہے. حضرت زکریا درخت میں چلے گئے, درخت پر آرے چلے, آسمان کی طرف دیکھا. اللہ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. آرے چل گئے. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہتے تھے زمین میں جھگڑا لڑائی کرے گا, دیکھ کیسے کیسے دیوانے کیسے کیسے عاشق. اللہ ہوتا کبیرہ یوسف کو کنویں میں ڈالا. اللہ نے فرشتوں سے پوچھا, دیکھا میرے عشق میں کنویں میں بھی جا کر کے میرا شکر ادا کر رہا ہے. یہ داستان آگے بڑھی. نوح علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ہے مچھلی کو کھول دے. آپ کو بتاؤں جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا, اس مچھلی کے اندر ہر سیکنڈ 2 سے 3 لیٹر خطرناک قسم کا تیزاب بنتا ہے. مانے کوئی چیز اگر اس میں ہڈی اس کے منہ میں چلی جائے تو ایسی تیزابیت ہوتی ہے وہ ہڈی کو گلا دے گا. اب سوچئے اس پیٹ میں مچھلی کے حضرت یونس علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ذکر پڑھ رہے اللہ نے مچھلی کو مجھے مچھلی اپنی بند مت کرنا, منہ کھول دے تاکہ یونس کو آکسیجن ملتی رہے. اور آپ غور کریے سائنٹیفک طور پر اس پر جب ریسرچ ہوئی تو جس مچھلی نے نکلا تھا وہ سمندر کی اندر کی سطح میں رہتی ہے, مگر جب تک یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں رہے وہ سمندر کی سطح میں نہ گئی, اوپر ہی اوپر رہتی ہے اور آپ کو آکسیجن ملتی رہی اور آپ اس میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرتے رہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھ جو میں نے محبت کی داستان بنائی. کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. طائف کے بازاروں میں رسول گرامی وقار کو پتھر مارے اور اتنے پتھر مارے کہ سر کا خون پاؤں میں آ گیا. اس نبی رحمت کو مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اللہ اکبر کبیرہ. پتھر مارے اور جب پتھر مارے نا تو ہوا کا فرشتہ آیا, آگ کا فرشتہ آیا, پانی کا فرشتہ آیا. یا رسول اللہ اجازت دیں. پانی کے فرشتے نے کہا ابھی برسنا شروع کروں گا, باڑھ آ جائے گی اور یہ سب ختم ہو جائیں گے. آگ کے فرشتے نے کہا ابھی آگ برسنے لگے گی, سب جل جائے گا طائف میں. اللہ اکبر کبیرہ. پانی کے فرشتے نے, ہوا کے فرشتے نے کہا اتنی تیز ہوا چلاؤں گا یہ سب اڑ کے بہ جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول کا جملہ ملاحظہ فرماؤ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نہ انہیں ہلاک نہیں کرنا ہے, میں بد دعا دینے نہیں بلکہ دعا دینے آیا. میں بد دعا دینے نہیں بلکہ دعا دینے آیا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت کا کب پانے والے, دعائیں غریبوں کی برلانے والے, چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بندوں پر بھی برسا دے برسا دے. زندہ باد زندہ باد. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں نے دعا دینے کے لیے, میں دعا دینے کے لیے دعا کے لیے حاضر ہے. کیا دعا مانگی؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, مجھے پہچان نہیں, یہ مجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں. اب اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھا میں نے انسان بنایا اور انسانوں میں رسول بھیجے, اب نبی آخر الزمان کو بھیجا. دیکھ تو فرشتہ ہو کر بے چین ہو گیا انہیں سزا دینے کے لیے, اور دیکھ وہ نبی رحمت اب بھی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں, ان کے لیے صراط مستقیم کی دعائیں مانگ رہے ہیں, ان کے لیے ایمان کی دعائیں مانگ رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد. اس وقت حد ہی ہو گئی جب کربلا کے میدان میں امام حسین کربلا کے میدان میں 72 کے ساتھ کھڑے ہیں اور ادھر 22,000 کا لشکر ہے, ادھر بھوک ہے, پیاس ہے, ظلم ہے, ستم ہے, تشدد ہے, دھوپ ہے, ریگزارے ہیں, بیاسگی ہے, آسودگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسافر ہے, مسافرت ہے, بات پر کھڑے ہیں, ادھر 22,000 کا لشکر ہے, ادھر بھوک ہے, ادھر کھائے پیے ہیں, ادھر بے ہتھیار ہے, ادھر صاحب ہتھیار ہے, ادھر پیدل ہے, ادھر گھوڑے اور اونٹ ہے, ادھر لڑنے والے سپاہی ہیں, ادھر لڑنے والے اہل بیت کے خاندان ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. 72 کو لے کر کربلا کے میدان میں جب نکلتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ 72 کیا, اگر 72 لاکھ بھی ہوتے تیرے عشق کے امتحان میں ان سب کو قربان کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر غوث اعظم, ذکر غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب کو قربان کر دیتا.
آسمان کی طرف دیکھا, کہا مولا راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا. لے علی اکبر پیش کرتا ہوں اب تو راضی ہو جا, لے علی اصغر پیش کرتا ہوں اب تو راضی ہو جا, لے عباس علمدار دے رہا ہوں اب تو راضی ہو جا, لے قاسم ابن حسن دے رہا ہوں اب تو راضی ہو جا, لے اول محمد دے رہا ہوں اب تو راضی ہو جا, لے حبیب ابن مزاحی دے رہا ہوں اب تو راضی ہو جا, لے حر رواحی دے رہا ہوں اب تو راضی ہو جا. ایک ایک کر کے تمام جانساروں کو قربان کرتے رہے اور کہتے رہے خدا راضی ہو جا, راضی ہو جا. اور جب سب کو قربان کر دیا, سب کو قربان کر دیا, میرا حسین تیری بارگاہ میں آ رہا ہے, اب تو راضی ہو جا. جب حسین نے سجدے میں اپنا سر کٹایا, خدا کی قدرت نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور کہا تم کہتے تھے زمین میں جھگڑا لڑائی کرے گا, لا دنیا میں کوئی مخلوق حسین جیسی جو اپنا قبہ قربان کر کے اپنی گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, خاندان مصطفیٰ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. واہ 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 واہ. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بابا فرید کے ہاں کر کے آدمی نے پوچھا خدا کیا کر رہا ہوگا, اللہ کیا کر رہا ہوگا. آپ نے فرمایا اس وقت خدا فرید فرید کر رہا ہوگا. تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو اپنے ہی نام کی ٹیم مار رہے, مانے خدا کو کوئی کام نہیں ہے کہ فرید فرید کرے گا. دل میں جیسی خیال ہے اللہ والے دل کا خیال بھی پہچان لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں یہی خیال آ رہا ہے کہ خدا فرید فرید کر رہا ہوگا, یہی کام شرمندہ ہو گیا. کہا حضور ایسی بات نہیں ہے. کہا ایسی بات ہے, آدمی دل میں کچھ اور رکھتا ہے, زبان سے کچھ اور کرنے لگا دیتا ہے. زبان سے ایک دم بھولا بن جائے گا اور دل میں ایک دم وسوسہ بھرے رہے گا. دلوں کو صاف کرو, اس لیے کہ یہ دل عشق مصطفیٰ کا مسکن ہے, حضور کی محبت کا مسکن ہے. تو کہا کہ خدا فرید فرید کر رہا ہوگا. کہا کیسے؟ کہا قرآن اٹھا, قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. خدا کے ذکر میں لگا ہوں, میرا ایمان ہے, میرا ذکر آسمانوں پر خدا بلند کر رہا ہے, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. تو اس نے وعدہ کر لیا ہے تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا, تم میرا نام بلند کرو میں تمہارا نام بلند کروں گا. تو جو زمین پر خدا کے ذکر کو بلند کرتا ہے اللہ آسمانوں پر اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے. دروشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم, صلو علیہ السلام, السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.